نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. So students, last class میں ہم لوگوں نے الحمدللہ بفضل اللہ تعالی بہت امپورٹنٹ چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا، صفات الحروف. سو آج نیکسٹ لیسن کی طرف موو کرنا ہے ہم نے، لیکن نیو ٹاپک کی طرف موو کرنے سے پہلے ہم جو ریسنٹلی ہم لوگوں نے لرن کیا ہے اس کو ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا صفات الحروف. صفات بیسیکلی پلورل ہے اور الصفہ اس کا سنگولر ہے، اور الصفہ کے معنی ہے ما قام بالشیء من المعانی، ٹھیک ہے، وہ چیز جو وضاحت کا باعث بنے یا پھر وضاحت کی وجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم الصفہ کہتے ہیں. تو سمپل میننگس میں وہ تمام چیزیں جن کے تھرو ہم کسی چیز کا ایکسپلین کرتے ہیں وہ اس کی صفات ہوتی ہیں، اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ایٹریبیوٹس اور یہ جو خوبیاں ہوتی ہیں صرف انسانوں کی یا بے جان چیزوں کی بات نہیں ہے، یعنی صرف دنیا میں جو بے جان چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو نظر آتی ہیں فزیکلی، ٹھیک ہے، اور انسان جو کہ جاندار ہیں یا پھر حیوانات، یعنی صرف یہیں پر صفات کے ٹاپک کلوز نہیں ہوتا، بلکہ جو لینگویج ہے، لینگویج کے جو لیٹرز ہیں جن کو حروف الہجا کہتے ہیں، عربک لینگویج کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان میں بھی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لیٹرز ہیوی پڑھے جاتے ہیں، کچھ لائٹ پڑھے جاتے ہیں. تو الصفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ حروف یہ کیا کرتی ہے، اس کا مین ایم کیا ہوتا ہے کہ یہ حرف کے اظہار کا طریقہ ہے جو اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے اور اسے دوسرے حروف سے جدا کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو مین ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ایک ہی جگہ سے، ایک ہی پوائنٹ سے بہت سارے حروف، فار ایگزامپل ضا، ٹپ آف دی ٹنگ اور اپر فرنٹ ٹو تیتھ یا جس سے آرٹیکولیٹ ہو رہے ہیں تینوں لیٹرز، لیکن اس کے باوجود ان کی آوازیں مختلف ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی صفات مختلف ہیں. تو بہرحال ہم نے آگے جا کر پھر بات کی تھی صفات کی اقسام کی. ہم نے کہا تھا صفات الاصلیہ ہوتی ہیں، صفات العرضیہ. صفات العرضیہ جو ہمیشہ حروف کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، سم ٹائمز آ جاتی ہیں اور سم ٹائمز اس حرف سے جدا ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس نون الساکنہ ہے، ٹھیک ہے. سو نون الساکنہ کے جو رولز ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ہیں جیسے اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء. یہ کس کے رولز ہیں؟ یہ نون الساکنہ کے رولز ہیں. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں نون ساکن آئے گا وہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا، نہیں، جہاں جہاں نون ساکن آئے گا وہاں بعض اوقات نون کا اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے. سم ٹائمز ہم نون کو میم سے چینج کر دیں گے، یعنی القلب یا پھر اقلاب کا رول امپلیمنٹ ہوگا. سم ٹائمز ہم اس کو چھپائیں گے، فار ایگزامپل ہمارے پاس اخفاء کا رول ہوگا. سو بہرحال یہ کیا ہوتا ہے، یہ سم ٹائمز رول اپلائی ہوتے ہیں. یہ صفات سم ٹائمز اس لیٹر کے ساتھ مل جاتی ہیں اور سم ٹائمز اس لیٹر سے الگ ہو جاتی ہیں. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ العرضیہ یعنی عارضی، اردو میں ورڈ ہوتا ہے نا عارضی، یہ تو عارضی کام ہے یا پھر عارضی طور پر میں، تو وہ بس اس طرح آپ یاد رکھیں. عرضیہ ضاد، یہ تو آپ کو پتہ ہے حرف کی آرٹیکولیشن ڈفرینٹ ہے، ضاد بولتے ہیں، ضاد نہیں بولتے، صرف یہ فرق ہے. تو ٹیمپریری صفات یہ ہوتی ہیں جو سم ٹائمز لیٹر کے ساتھ مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیٹر کے ساتھ مل جاتی ہیں اور سم ٹائمز اس سے جدا ہو جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں صفات العرضیہ.
ان دا سیم وہ ہمارے پاس جیسے ایگزامپلس میں ہے تفخیم ترقیق یعنی ہیوی پڑھنا اور لائٹ پڑھنا. ٹھیک ہے, الف جہاں پر بھی آئے گا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو ہیوی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, سم ٹائمس لائٹ پڑھیں گے, سم ٹائمس اس کو ہیوی پڑھیں گے. سو بہرحال یہ ہم ریویژن کر رہے ہیں, سو اس لیے میں جلدی جلدی بول رہی ہوں. تو صفات الاصلیہ, صفات الاصلیہ ہمارے پاس یہ وہ صفات جو ہمیشہ لیٹر کے ساتھ جڑی رہتی ہیں, یعنی پورے قرآن میں جہاں جہاں وہ لیٹر آئے گا اس کے ساتھ وہ صفت رہے گی. ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ صفت پرماننٹ ہے, یہ صفت پرماننٹ ہے, یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, تو صفات الاصلیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس صفات الاصلیہ بیسیکلی مزید 2 ٹائپس میں ڈیوائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے, غور سے سنیں, فل کنسنٹریشن سے سنیں. اور صفات کا چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کیا, ہم نے کہا صفات 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں, صفات الاصلیہ, صفات العرضیہ. اب یہ جو صفات الاصلیہ ہے اس کو فردر 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. یہ جو فردر 2 ٹائپس میں ڈیوائیڈڈ ہے, فرسٹ ٹائپ ہے صفات لہا ضد, یعنی ایسی صفات جو اپنا متضاد رکھتی ہیں, وہ صفات جو اپنا متضاد رکھتی ہیں. صفات لا ضد لہا یعنی وہ صفات جو اپنا متضاد نہیں رکھتی, مطلب یعنی ایسی صفات جن کا اپوزٹ نہیں ہے کوئی. تو آج ہم لوگوں نے انشاءاللہ صفات لہا ضد اس پر ہم لوگوں نے بات کرنی ہے. تو یاد رکھیں صفات لہا ضد جب ہم اس کی بات کرتے ہیں نا کہ ایسے صفات جو اپنا متضاد رکھتی ہیں, تو یہ ہمیشہ پیئرس میں ہوں گی. یعنی ایک صفت میں اگر ایک کوئی کام ہو رہا ہے وہ دوسری صفت میں نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ جوڑے میں ہوں گی, یہ ہمیشہ پیئر میں ہوں گی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر ایک جگہ پر سانس جاری ہے تو اس کے ساتھ جو صفت ہوگی وہ اس کے اپوزٹ ہوگی, اس کی الٹ ہوگی, اس میں سانس جاری نہیں ہوگا. ایک صفت میں اگر بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ ہے تو اس کے ساتھ ہی اسی پیئر میں جو دوسری صفت ہوگی جو اس کے اپوزٹ ہوگی اس میں بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس یہ پیئرس میں موجود ہوں گی. تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے انشاءاللہ فرسٹ پیئر ڈسکس کرنا ہے, پہلا جوڑا صفات کا, اور اس کا نام ہے الہمس اور الجہر. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو سمجھ آتی رہے گی باذن اللہ تعالی. تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات پہ فوکس رکھنا ہے کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں صفات کی, ٹھیک ہے, تو الہمس اور الجہر میں مین ٹارگٹ ہمارا, مین فوکس ہمارا کس پر رہے گا؟ سانس کے جاری اور رکنے پر, سانس کے جاری رہنے یا پھر رک جانے پر. ٹھیک ہے, مطلب ویٹ. انشاءاللہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں گے ود دا پیسج آف ٹائم. سب سے پہلے ہمس کا کیا معنی ہے؟ ہمس کے لغوی معنی ہے چھپانا, پوشیدگی, کنسیلمنٹ. ٹھیک ہے. یہاں پر کلیئر کر دوں میں آپ کو پوائنٹ کہ یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے, ایڈیٹنگ کے وقت اس وقت میں مجھے نظر نہیں آئی تھی. سو کائنڈلی پلیز آپ لوگ جب اپنے نوٹس بنائیں تو اس مسٹیک کو ریکٹیفائی کر کے دیکھیے گا اپنے پاس. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ چھپانا, پوشیدگی, ہائڈ, کنسیلمنٹ. اوکے. اینڈ الہمس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں کمزوری ٹھہرتی ہے. نمبر 1 پوائنٹ. ٹھیک ہے, حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں ایسی کمزوری کا ٹھہرنا جس کی وجہ سے سانس جاری رہتا ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ الہمس. ہمس کے جتنے لیٹرز ہیں یہ ان کی صفت ہے. ٹھیک ہے. ہمس یہ کون سی صفت ہے؟ یہ ایسی صفت ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی, یہ صفت جن لیٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے, ان حروف کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ حرف کو ادا کرتے وقت بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ مخرج میں کمزوری ٹھہرتی ہے, اور اس کمزوری کے ٹھہرنے کی وجہ سے, مخرج کے ویک ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سانس جاری رہے گا, سانس جاری رہے گا. ٹھیک ہے, گیٹنگ مائی پوائنٹ. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ سانس جاری رہے گا. اس میں کیوں جاری رہے گا؟ کیونکہ مخرج کمزور ہوگا, مخرج میں ویکنس آئے گی, اینڈ ویک مخرج کی وجہ سے سانس جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ مخرج چھپ رہا ہے. ٹھیک ہے, چھپ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, مخرج کمزور ہو رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر سانس جاری رہ رہا ہے. کیوں؟ مخرج کے کمزور ہونے کی وجہ سے, مخرج کے ویک ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے.
تو اب الحمس کیا یہ سارے لیٹرز میں آئے گا؟ الف سے لے کر یا تک تمام لیٹرز میں یہ صفت موجود ہوگی؟ نہیں. ہمس کے کتنے لیٹرز ہیں؟ ہمس کے ٹوٹل ف ح ث ہ شین خا صاد سین کاف ت. ٹوٹل یہ 10 لیٹرز ہیں، 10 حروف ہیں. ان 10 حروف کے ساتھ الحمس کی صفت اٹیچڈ ہوتی ہے. ان کے مجموعے کو کہتے ہیں فحثہ شخص سکت. تو معلوم یہ ہوا کہ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ حروف نظر آئیں گے ان کے ساتھ صفات الاصلیہ ایسی صفات جن کا جو ہمیشہ حرف کے ساتھ کیا رہتی ہیں، جو ہمیشہ حرف کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی جدا نہیں ہوتی ہیں. اور اس میں سے ہم الحمس اور الجہر کی بات کریں تو الحمس ایسی صفت ہے جو ان 10 حروف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ان 10 حروف کی صفت ہے. ٹھیک ہے، فا کی صفت کیا ہے؟ الحمس. ہا کی صفت کیا ہے؟ الحمس. تو پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ والے حروف آئیں گے وہاں پر الحمس کی صفت پائی جائے گی، یہ پرماننٹ صفت ہے. اور الحمس میں کیا ہوتا ہے؟ الحمس میں جریان النفس عند النطق بأحرف الحمس، یعنی کیا ہوتا ہے؟ حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں کمزوری ٹھہرتی ہے. مخرج کے ویک ہونے کی وجہ سے، پوائنٹ آف آرٹیکولیشن کے ویک ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی رزلٹ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے ہمارے پاس الجہر. ٹھیک ہے. اچھا، الحمس کا مزید کنسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کیسے سانس جاری رہتا ہے، فار ایگزامپل آپ بولیں فحث شخص سکت میں سے ہم نے لیٹر سین لے لیا. ٹھیک ہے، اب بولیں آپ اس. یہ کیا ہے؟ آپ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھیں اور پھر بولیں اس. آپ کو محسوس ہوگا، ٹھیک ہے، کہ سانس جاری ہے، سانس جاری ہے. آپ کو اپنے ہاتھ پر بھی محسوس ہوگا. ان دا سیم وہ بولیں ایس. ان دا سیم وہ بولیں اش. ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنے ہاتھ پر بھی محسوس ہو رہا ہے. آپ نے اپنے منہ کے آگے جب ہاتھ رکھا اور آپ نے ان حروف کو ادا کیا تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی سانس جاری ہے. یہ سانس کیوں جاری ہے؟ کیونکہ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج ویک ہوا تھا. یاد رکھیں، جب مخرج ویک ہوتا ہے تو سانس جاری رہتا ہے. مخرج کا ویک ہونا یعنی پوائنٹ آف اسٹرینتھ آف پوائنٹ آف آرٹیکولیشن از انورسلی پروپورشنل ٹو دی فلو آف بریتھ. ٹھیک ہے، کہ سانس کا جاری رہنا، ٹھیک ہے، مخرج کے انورسلی پروپورشنل ہے. انورسلی پروپورشنل یعنی اگر ایک چیز زیادہ ہوتی ہے، ایک چیز اوپر جاتی ہے تو دوسری چیز لازمی طور پر نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر لیول اوپر جا رہا ہے. کیا؟ مخرج اگر کمزور ہے تو پھر سانس جاری رہے گا، سانس کا لیول اوپر جائے گا. لیکن اگر مخرج اسٹرونگ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی سانس جاری نہیں رہے گا، جو کہ ہمارے پاس اگلے صفت یہی ہے. اسی کے بارے میں ہے کہ الجہر کے معنی ہے ظاہر کرنا، ٹو بی اپیرنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ انحباس النفس عند النطق بأحرف الجہر. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ حرف کو ادا کرتے وقت حرف کو ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی قوت سے ٹھہرنا جس کی وجہ سے سانس جاری رہنا بند ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بیسیکلی حرف کو ادا کرتے وقت جو مخرج ہے، ٹھیک ہے، مخرج میں آواز قوت سے ٹھہرتی ہے، یعنی مخرج اسٹرونگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مخرج میں اسٹرینتھ آتی ہے. تو اس اسٹرینتھ کی وجہ سے، اسٹرونگ مخرج کی وجہ سے الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ سانس جاری رہنا بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس لیٹر با ہے. فحث شخص سے کس میں سے ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کس میں سے ہے؟ یہ الجہر کے لیٹرز میں سے ہے، بیکاز وہ تمام کے تمام لیٹرز جو الحمس میں نہیں ہیں وہ تمام کے تمام لیٹرز الجہر کی کیٹیگری میں انکلوڈیڈ ہوں گے. اور جس میں وہ تمام لیٹرز آتے ہیں جو فحث شخص سکت کے علاوہ ہے. مثال کے طور پہ ہم نے لیٹر لے لیا لیٹر با، تو اب بولیں آپ اب آپ اسی طرح اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھیں اور بولیں اب. کیا آپ کو سانس جاری محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں محسوس ہو رہا. ٹھیک ہے.
ان دا سیم وے آپ بولیں اج 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 اج، کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے قلقلے کے ساتھ بھی سانس جاری ہے؟ نہیں محسوس ہو رہا، ٹھیک ہے. ال ال ال، کیا سانس جاری ہے؟ نہیں جاری. یہ سانس کیوں نہیں جاری؟ یہ سانس اس لیے نہیں جاری، ان حروف کو پڑھتے ہوئے سانس جاری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مخرج میں آواز قوت کے ساتھ ٹھہری ہے، جس کی وجہ سے سانس جاری رہنا بند ہو. مزید دوسرے اسپیکٹ سے ہم الہمس اور الجہر کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں الہمس اور الجہر میں بیسیکلی ایک اور ڈفرینس یہ بھی ہے کہ ووکل کورڈز جو ہوتے ہیں الہمس میں وہ اوپن ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ووکل کورڈ سب سے پہلے تو جن کو پتہ نہیں ہے ان کے لیے میں شارٹلی کچھ کنسیپٹ کے لیے کچھ ورڈنگس بیان کر دوں. وہ یہ کہ ووکل کورڈز بیسیکلی حلق میں موجود ہوتے ہیں. کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ حلق میں موجود ہوتے ہیں. اور ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ ٹیشوز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بیسیکلی ان کی وائبریشن کی وجہ سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آواز یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ کیسے، یہ آواز کیسے آ رہی ہے؟ بیکاز ووکل کورڈز جو حلق میں ووکل کورڈز ہیں، ٹھیک ہے، مسل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب وائبریٹ کرتے ہیں تو آواز پروڈیوس ہوتی ہے. یہ میں نے کنسیپٹ دیا ان کے لیے جن کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کنسیپٹ دیا جسٹ، اور جن کو آلریڈی پتہ ہے ویل اینڈ گڈ الحمدللہ. تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ کہ الہمس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آواز بند ہو جاتی ہے، جیسے اس اف، سانس جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آواز آ رہی ہوتی ہے یہ کس کی آواز ہے؟ یہ سانس کی ہے. ٹھیک ہے، یہ سانس ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے ہاتھ کے اپنا ہاتھ اپنے منہ کے آگے بھی رکھیں گی اور آپ بولیں گی اف اس، آپ کو محسوس ہوگا، ٹھیک ہے، کہ سانس جاری ہے. آپ کو اپنی فنگرز پر بھی محسوس ہوگا کہ یہ سانس جاری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کس لیے جاری ہے؟ بیکوز حرف میں کیا ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ حرف کو ادا کرتے وقت آواز کا مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہرنا جس کی وجہ سے سانس جاری. تو یہ کیوں ہوا تھا؟ بیکوز آواز مخرج میں کمزوری کے ساتھ ٹھہری تھی. ٹھیک ہے، سو مخرج کے ویک ہونے کی وجہ سے سانس جاری تھا. اب یہ جو مخرج ویک ہوا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، یہاں پر بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ ووکل کورڈز اوپن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ووکل کورڈز اوپن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سانس جاری رہتا ہے. الجہر میں آواز آتی ہے اج اج، آواز ظاہر ہوتی ہے. الجہر میں آواز ظاہر ہوتی ہے، آواز نہیں چھپی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے، بلکہ کیا کم ہوتا ہے یہاں پر سانس جاری رہنا بند ہو جاتا ہے. الہمس میں پوشیدہ ہوتی ہے. کیا چیز پوشیدہ ہوتی ہے؟ آواز چھپی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے یہ کنسیپٹ لے لیا ہے. تو الہمس میں آواز چھپی ہوئی ہوتی ہے اور سانس جاری رہتا ہے. الجہر، جہر کی معنی ہے ظاہر ہونا. کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ آواز ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹرونگ آپ کو یعنی آواز کا لیول اگر ہم بنائیں، ٹھیک ہے، گراف میں اگر ہم لوگ اس کو ڈٹرمائن کریں اور ان دا سیم وے ہم لوگ کہیں کہ فلو آف بریتھ، تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر سانس جاری رہنا بند ہو جاتا ہے. یہاں پر سانس نہیں جاری رہتا بلکہ کیا؟ آواز کی قوت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ووکل کورڈز بند ہوتے ہیں. ووکل کورڈز جو کہ حلق میں ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، اور بند ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ جب وائبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ ہلتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آواز جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ انشاءاللہ کنسیپٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا باذن اللہ تعالی. اگین ریپیٹ کر رہی ہوں، الہمس کے معنی ہے پوشیدگی، الجہر کے معنی ہے ظاہر کرنا. کیا چیز پوشیدہ ہوگی، کیا چیز ظاہر کریں گے؟ دو باتیں اس میں جو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے آواز اور ایک ہے سانس. ان دونوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک میں سانس جاری رہے گا، آواز پوشیدہ ہو جائے گی، آواز مخفی ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، آواز پستی کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت کم آئے گی آواز، جبکہ سانس جاری رہے گا. تو آواز اور سانس کا کنسیپٹ الہمس میں کیا ہے کہ آواز کے مخرج میں ایسی کمزوری سے ٹھہرنا جس کی وجہ سے سانس جاری رہتا ہے. جبکہ الجہر میں کیا ہوتا ہے؟ الجہر میں یہ کنسیپٹ ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ بیسیکلی سانس جاری رہنا بند ہو جاتا ہے. کیوں بند ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آواز کا مخرج میں ایسی قوت سے ٹھہراؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سانس جاری رہنا بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو باقی یہ جو ووکل کورڈز کا یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے،
اگر آپ کو یہ نہیں بھی سمجھ آیا سو اٹس اوکے، مین کنسیپٹ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ الحمز اور الجہر میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے. مین کنسیپٹ اس میں سانس کا جاری رہنا اور بند ہونا ہے، ٹھیک ہے، آواز کا ظاہر ہونا اور پوشیدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ انشاءاللہ کنسیپٹ از کلیئر. بارک اللہ فیکن وجزاکن اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم